بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ استغفار کے متعلق دعا کا باب۔ استغفار کا مطلب ہے معافی اور بخشش طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حصول بخشش کے لیے 4 شرائط مقرر فرمائی ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت بخشنے والا ہوں۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 ہے۔ ان شرائط کے مطابق انسان کو سب سے پہلے اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے اور نیکی کے راستے پر استقامت سے جمے رہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے معافی اور بخشش کا پختہ وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے استغفار کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور مجھے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں روئے زمین کے برابر تجھے مغفرت عطا کروں گا۔ ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص خوش قسمت ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا۔ آج کی حدیث نمبر 17۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال انا كنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس یقول رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور 100 مرۃ، رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ اور استغفار گنتے تھے۔ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ کہتے تھے، اے میرے رب، مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اسے احمد، ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔